فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، بڑی ہی مسرتوں، شادمانیوں اور خوشیوں کا موقع ہے کہ محترم الحاج بدر الزماں صاحب عن قریب اس عظیم سفر پر روانہ ہونے والے ہیں. کہ اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق رسول سیدنا سرکار امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اور اسی بحر کے ایک اور مطلع میں فرماتے ہیں، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اور یہ سفر دو عظیم عبادتوں اور زیارتوں پر مشتمل ہوتا. ایک طرف بندہ اپنے رب عز و جل کے ہیبت و جلال کے مرکز اور اس خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے جسے پروردگار نے اپنا گھر قرار دیا ہے، حالانکہ وہ گھر سے پاک. اور دوسری طرف اس گلی میں وہ پہنچتا ہے، اس شہر مقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ جس شہر مقدس کہ ادب کا یہ عالم ہے کہ شاعر کہتا ہے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا۔ اگر حاجی حج فرض کرنے جا رہا ہے تب تو مقصود اصلی عبادت حج ہے، لیکن حج فرض کے بعد اگر حج کو جائے یا زیارت کو جائے تو پھر ایک مومن کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے دوسرے سفر حج کے موقع پر فرماتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور یہ جذبہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل مراد اس پاک در کی حاضری کیوں ہوتی ہے؟ تو ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اگر ہمیں حج ملا ہے، اگر ہمیں خانہ کعبہ ملا ہے، اگر ہمیں دین اسلام ملا ہے، اگر ہمیں قرآن اور ایمان ملا ہے، غرضے کی اس جہان کی جو بھی نعمت ملی ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، وہ سب کا سب صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو کیوں نہ ایک مومن کی آرزو ہو، ایک مومن کا یہ عزم ہو کہ وہ اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مانے اور سب کچھ ان پر قربان اور فدا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا ہے، کروں میں جان ان پہ فدا، ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو حضرات محترم، کروں ان کے نام پہ جان فدا، ہاں یہ ایک، کروں ان کے نام پہ جان فدا۔ اور کیا شان ہے ہمارے آقا، کیا شان ہے، کروں ان کے نام پہ جان فدا۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے شعر کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان آقا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اور ان کا انگلیاں کاٹنا بھی بے خودی میں ہوا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے حسن کو تو چھوڑو، آپ کے نام میں یہ اثر ہے، آپ کے نام کا یہ کمال ہے کہ عورتیں نہیں مردان عرب آپ کے نام پر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں حاجی صاحب اور دیگر وہ حاجی صاحبان یا زائرین حرمین شریفین جنہیں یہ عظیم سعادت نصیب ہو، جنہیں اس پاک گھر اور پاک در کی زیارت مل جائے۔ ایک مومن ہمیشہ یہ تمنا رکھتا ہے
دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جو نہیں گئے ہیں جانا چاہتے ہیں وہ بھی دعا مانگتے ہیں، جو جا چکے ہیں وہ اور زیادہ دعا مانگتے ہیں، ان کی تڑپ تو اور بڑھ جاتی ہے، اور زیارتوں سے دل سیر ہوتا ہے، لیکن یہاں جتنی زیارت ہوتی ہے اتنی تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے دلوں میں بھی یہ تڑپ ہونی چاہیے، اور ہم بھی یہ ارمان رکھیں، یہ دعا کریں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حضرات، اس موقع پر یا جو بھی زیارت حرمین شریفین کا موقع آتا، زیارت کے لیے اگرچہ صرف جانے والا جا رہا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی بھی ایک بہت بڑی سعادت اس وقت بن جاتی ہے کہ اگرچہ ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن اس جانے والے کے ساتھ ہمارا اور آپ کا سلام بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ احساس آپ پیدا کریں کہ یہ بھی کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم یہاں سے درود پڑھ رہے تھے، یہاں سے درود پڑھ رہے تھے، لیکن اب حاجی صاحب جائیں گے تو وہ زیارت تو انہیں نصیب ہوگی، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ وہ جب وہ دربار رسالت میں کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ غلام آپ کی بارگاہ میں آیا تو تنہا ہے، مگر یا رسول اللہ آپ کے بہت سے غلاموں کا سلام ساتھ لے کر آیا ہے، بہت سے غلاموں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، تو ہم اور آپ نہیں حاضر ہوں گے لیکن ایک طرح سے ہماری اور آپ کی حاضری وہاں ہو جائے گی، ہمارا ذکر ہو جائے گا، ہمارا نام ہو جائے گا ان کے سامنے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس ذریعے سے ہماری اور آپ کی بھی حاضری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہو جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری وہ عظیم حاضری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں اس کی ترغیب فرمائی ہے، اور خاص طور سے اس صورت میں جب بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جب کسی سے گناہوں کا صدور ہو جائے، تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے، ہمیں بخشش مانگنے کا جو مؤثر ترین طریقہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہماری توبہ ضرور قبول ہو جائے، وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے،
اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ظلم تو دوسروں پر کیا جاتا ہے، کوئی اپنے پر ظلم کیسے کرے گا؟ آدمی ظلم کیسے کرتا ہے؟ دوسرے کو گالی دے کر، دوسرے کو مار کر، دوسرے کی زمین ہڑپ کر کے، دوسرے کا مال لوٹ کر کے، یہی طریقہ ہوتا نا ظلم کرنا۔ آج تو ظلم کا دور دورہ ہوتا جا رہا ہے، آپس میں محبت، اخوت، رحم دلی ہمارے معاشرے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حضرات، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی فرماتے ہیں کہ سارے مومن آپس میں رحم دلی، آپس میں محبت کے سلسلے میں ایک جسم کی طرح ہیں کہ جیسے جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ اگر ان کے ایک فرد کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ہر ایک کو اپنی محسوس کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام کا سبق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت